امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام غزوہ حنین سے واپس آئے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابی سے فرمایا اذان دو۔ وہ اذان دے رہے ہیں، قریب کچھ کافر اور مشرکین کے بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے اذان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، اذان کے جو کلمات تھے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ ان کی گردنیں اتار دو۔ نبی علیہ السلام کا انداز کریمانہ دیکھیں، اور یہ اختیار سرکار کو تھا، یہ نبی علیہ السلام کا اپنا اختیار تھا، جس کو چاہے معاف کر دیں، جس کے لیے چاہے فیصلہ جاری کریں۔ آپ نے کفار اور مشرکین کو، اذان ختم ہوئی، کفار و مشرکین کے بچوں کو بلایا، فرمایا یہ بتاؤ یہ اذان کے کلمات کون پڑھ رہا تھا اپنی زبان سے؟ سارے بچوں نے کہا جی ہم پڑھ رہے تھے۔ فرمایا وہ جس کی آواز سب سے اونچی تھی وہ کون ہے؟ ایک آگے بڑھے، فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ ابو معذورہ۔ فرمایا تمہاری آواز بڑی سونی ہے اور آواز اونچی بھی بڑی ہے، تمہیں اذان دینی چاہیے۔ توجہ فرمائی تو سا، تمہیں اذان دینی چاہیے، لیکن وہ اذان کیسے دیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا ذرا دوبارہ سناؤ نا اذان۔ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں آتی۔ سرکار نے صحابی سے فرمایا تم کلمات بولو، یہ سن کر دوبارہ بولیں۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ابو معذورہ وہی لفظ سن کر دوبارہ دہراتے، یہاں تک کہ صحابی اس کلمے تک آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت ابو معذورہ خاموش ہو گئے۔ سرکار فرمایا بولتا نہیں۔ کہا جناب یہ کلمہ بول دوں تو لڑائی کس بات کی ہے؟ میں تو اسلام میں داخل ہو گیا، لہٰذا میں تو یہ کلمہ نہیں بولوں گا، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی، میں تو مسلمان ہو گیا، لہٰذا یہ کلمہ میں نہیں بولوں گا۔ سرکار نے فرمایا بولو۔ کہا میں نہیں بول سکتا، میری زبان سے یہ جملہ نکلے گا نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا قریب آؤ۔ وہ قریب آئے تو پھر کرم والے کا کرم دیکھیے، آپ نے اپنا دست کرم ان کی پیشانی پہ رکھا، پھر چہرے پہ آیا، پھر ان کے سینے پہ آیا، ناف تک آیا، فرمایا ہون پڑھ، اب پڑھ۔ اب انہوں نے ساری اذان کو دوبارہ شروع کیا، یہاں تک کہ جب یہ کلمہ آیا تو بلند آواز سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل۔ نعرہ رسالت، ہر مسلمان بازو لے لا کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ کی منگ دیں، کیا دوں تجھے؟ تو نے کلمہ پڑھا، کون سا اور اعزاز تجھے بخشوں؟ حضرت ابو معذورہ نے کہا ایک گل سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار میری خواہش ہے مکے میں اذان میں دیا کروں۔ یہ صرف تھوڑی دیر کی کہانی ہے، ابھی وہ اذان کا مذاق اڑا رہے تھے، ابھی وہ کہتے ہیں حضور آپ ڈیوٹی لگا دیں، مکے میں اذان میں دوں گا۔ سرکار نے مکہ پیغام بھیجا کہ آج کے بعد ابو معذورہ مکے کے مؤذن ہیں۔ اب کبھی وہ اذان دیتے ہیں، کبھی اور صحابی اذان دیتے ہیں، لیکن جب مکہ فتح ہوا، آقا کریم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اعلان کیا، فرمایا بیت اللہ کا اب ایک ہی مؤذن ہوگا اور اس کا نام ابو معذورہ ہوگا۔ بیت اللہ کے اندر رب کی توحید کے نغمے جس کی آواز سے گونجیں گے وہ حضرت ابو معذورہ ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جو اعزاز میرے نبی نے دیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک حضرت ابو معذورہ اذان دیتے رہے، تب ان کا وصال ہوا اور اتنا بڑا اعزاز ملا۔ مکے کے اندر جب کوئی کسی بات پہ قسم کھاتا تھا، تھوڑی توجہ چاہیے میں، کسی بات پر قسم کھاتا تھا تو وہ کہتا تھا قسم ابو معذورہ کی اذان کی، قسم ابو معذورہ کے نغموں کی، قسم ابو معذورہ کی اذان کی۔ تو یہ وہ معاشرہ تھا جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گردنیں اڑائی جاتی تھی، لیکن میرے پاک نبی نے زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچایا۔